میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام کا نظام عدل۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ جس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ پیارا ملک حاصل کیا، رب ذوالجلال وہ مقصد ہمیں پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں جو اسلام کا نظام عدل ہے، رب ذوالجلال وہ رائج ہوتا ہوا ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، کسی بھی ملک کا نظام عدل و انصاف کے بغیر وہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے میں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے طور پر اپنے علاقے، اپنے ملک اور اپنے شہروں کے لیے عدل و انصاف کے ضابطے بنائے۔ دیگر شریعتوں میں بھی عدل و انصاف کے ضابطے بیان ہوئے، لیکن ان سے فائدہ تو ہوا انسانیت کو، لیکن وہ عدل و انصاف کے جو تقاضے تھے وہ مکمل اور اکمل نہیں تھے۔ پھر بھی کسی جگہ پر کوئی کجی اور کمی ضرور تھی، لیکن دین اسلام نے آ کر عدل و انصاف کی ایسی مثال رقم کی کہ وہ مثال کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کے اندر عدل کی ایسی نظیر نہیں ملتی جو مثال اور جو نظیر دین اسلام نے بیان کی ہے۔ عدل کے معنی اور مفہوم اور اس کی تشریحات کو سمجھنے سے پہلے عدل کا معنی کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عدل کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ عدل کس چیز کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عدل کا معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کے محل کے اندر رکھنا، جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہ جگہ دینا، تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ اگر اس چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رکھا جائے تو یہ ظلم ہوگا، یعنی عدل کا متضاد ظلم ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے، جو جگہ ہے، اسے وہ حق مہیا کرنا، اسے وہ جگہ دینا، یہ شریعت کی اصطلاح کے اندر اسے عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دیگر جو علماء ہیں انہوں نے عدل کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا، العدل هو عبارۃ عن الامر المتوسط بین طرفی الافراط والتفریط۔ عدل اس درمیانی رستے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، جو بیچ والا درمیانی راستہ ہے اس کو اپنایا جائے تو اسے عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عدل کا ایک معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس میں تمام انسانوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، جس میں کسی قوم، کسی معین شخص اور کسی خاندان اور کسی رنگ اور نسل کے لحاظ سے اور کسی کے عہدے کے لحاظ سے کوئی فرق نہ کیا جائے، کہ جو سلوک وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہے وہی ایک غریب بندے کے ساتھ ہو، تو یہ معاملہ عدل کہلاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ رنگ نسل کا فرق کیا جاتا ہے یا خاندان کا فرق کیا جاتا ہے یا کسی عہدے کا لحاظ کر کے اس سے ہاتھ اٹھا لیا جائے اور غریب کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جائے، تو یہ عدل نہیں بلکہ یہ ظلم ہے۔ عدل کا سادہ سا معنی یہ بنا
کہ جس میں تمام انسانیت کے ساتھ برابر کا سلوک ہو، شریعت کی اصطلاح میں اسے عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔